بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹ کر پی ڈی ایم پلس ٹولے کو اقتدار تو دے دیا گیا، لیکن 16 مہینے کی خراب کارکردگی کے بعد عوام تحریک انصاف کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ 2/3 اکثریت سے جتوا بھی دیا۔ ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور دوبارہ پی ڈی ایم پلس ٹولے کو اقتدار دیا گیا، لیکن یہ ایک زبردستی کا ایسا قبضہ ہے جس کے ساتھ عوام بالکل نہیں ہے، اور یہ بات طاقتور حلقوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور اب جو ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی سے طاقتور حلقے خوش نہیں ہیں۔ ایک نیا جو پلان ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ پلان کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف 24 نومبر کو جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، ناقابل یقین مناظر آج سامنے آئے ہیں۔ بڑی عام حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قیدیوں کی آپ کو علم ہے، کچھ ماہ پہلے حملہ ہوا تھا گاڑیوں پہ اور بتایا گیا کہ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن اب ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ایک پورا ڈرامہ تھا۔ اگرچہ پاکستان کے لوگ اکثریت کے اندر اس کو ایک ڈرامہ ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ ڈرامہ دکھائی دے رہا ہے، چونکہ ایک بڑا ثبوت سامنے آیا، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے جو قیدیوں کی گاڑیوں پہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک بڑی ہی بریکنگ سٹوری سامنے آئی ہے، اور یہ الزام لگایا گیا تھا چونکہ خیبر پختونخوا سے اس کے اندر قیدی موجود تھے، اور جب پہلے آپ کو علم ہے بہت سارے ایسے دعوے ہوئے کہ افغانی پکڑے گئے ہیں، وہ اب وہ خبر آپ نے کبھی نہیں سنی کہ کتنے افغانی ہیں۔ حکومت سے پوچھا بھی جاتا ہے تو ایک سے بڑھ کے ایک ڈرامہ اس طرح کے مواقع پہ کیا جاتا ہے تاکہ ایک میڈیا ہائپ بنانی ہوتی ہے، اور وہ صحافیوں کے اندر بے شرم بے حیا ٹولہ وہ بھی آپ کو کبھی اس پہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جو اس وقت یہ فیک نیوز پھیلا رہے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو گرفتار پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے سنگجانی کے مقام پر، آپ کو علم ہے کہ گاڑیوں پہ حملہ ہوا، حملہ آور جب ویڈیو سامنے آئی، ویڈیو بھی وہ بنوا رہے تھے، تو اس وقت ہی پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک بظاہر ڈرامے بازی ہے۔ لیکن اب عثمان بٹ ہیں، جی این این کے یہ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ پوری ویڈیو لے کے ایک ایک بندہ جو ہے اس کو نکالا ہے، کھنگالا ہے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو گرفتار پی ٹی آئی کارکنان اور قیادت کی وین پہ حملہ ہوا تھا، نقاب پوش حملہ آوروں میں 2 ملزمان تھانہ ترنول میں تعینات کانسٹیبل شبیر اور عمران نکلے ہیں۔ اب یہ اندازہ کر لیں، اہلکاروں کو فائرنگ توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو باقاعدہ آ گئی ہے۔ انسپیکٹر شبیر تنولی نے حملے کے لیے ٹیم تھانہ ترنول سے تشکیل دی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سوال تو یہ ہے کہ ذمہ دار اس کا کون ہے، آئی جی اسلام آباد یا محسن نقوی؟ یہ پورا ایک جو ہے یہ سین جو ہے وہ بہت بڑا دعویٰ آ گیا ہے رپورٹرز کی طرف سے کہ یہ ایک فیک ڈرامہ تھا جس نے پورا اسلام آباد پولیس کا کچا چٹا کھولا ہے۔ تو اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بنیاد قائم کرتے ہیں تو پھر اصل واقعات بھی جب ہوتے ہیں تو پھر لوگ شکوک و شبہات جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جینون دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آج بھی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز اس پہ جاری کی ہے جس کے اندر روز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہ آپریشن کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو بہت سارے بلوچستان کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک فیک قسم کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ان میں ایسے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان پہ سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے اب اس کا اسلام آباد جو آئی جی ہیں ان کو یہ جواب دینا پڑے گا، یا محسن نقوی جو ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، چونکہ یہ بہت عام قسم کے ناقابل تردید قسم کے جو شواہد ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک بڑی عام معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی تحریک انصاف کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ 8 فروری کو یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اب سارے لوگ لاکھوں احتجاج کے لیے نہیں بھی نکلتے تو پھر بھی یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کے حامی ہے عوام۔ اب گلی محلے میں جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ پہلی حکومت بھی ان کی ناکام ہوئی، اب پھر ناکام ہو رہی ہے، معیشت بھی آگے نہیں بڑھ رہی۔ آئی ایف وہ جو بنائی ہوئی ہے ایک فیسیلیٹیشن کونسل، وہ بھی ساری غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ تو طاقتور حلقے اس معاملے کے اندر پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کا جو اظہار ہے
وہ طبقہ ملامتیہ کے ایک صحافی ہیں سہیل وڑیچ، انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ بات انہوں نے کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو چلیں وہ ان کا بغض نفرت وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مالشیے قسم کے صحافی ہیں یہ۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پوری ڈیٹیل انہوں نے بیان کی ہے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان اور اسد زرداری سارے ہی پاکستان کے اندر اوسط عمر کے حوالے سے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، مگر موت اور بیماریاں تو آنی ہیں، تو آگے جو نوجوان قیادت ہے وہ ایک بڑا خلا ہے، اس خلا کو جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے فل کرنا ہے۔ یعنی آپ ان مالشیوں کی آپ اخیر دیکھیں، آئی ایم ایف پیکج ملنے سے ڈیفالٹ اور معاشی ابتری کا بھی خطرہ ٹل گیا ہے، اور یہ سارا کچھ بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نرم لہجے اور میٹھی زبان سے کام لینے والے کو آج تلخ نوائی کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ مقطع میں آن پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ مجھے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ کہنے دیجئے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کی نہ اس وقت کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی بیانیہ، نہ شہباز شریف سیاست کے سٹیج پر چڑھنے کو تیار ہیں، اور نہ مریم نواز نے آج تک لاہور یا پنجاب کے پارٹی عہدیداروں سے ایک بھی ملاقات کی ہے۔ اچھا، پھر آگے پیپلز پارٹی کا انہوں نے وہ بیان کیا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ بتائی ہے انہوں نے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، یہ وہ جو ہے کچھ نیا آنے والا ہے، یہ ان کے کالم کا عنوان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فلاں ٹائم پر بھی جب دیکھا تو انہوں نے نئی پارٹی بنائی، پھر فلاں موقع پہ بھی انہوں نے نئی پارٹی بنائی۔ 1999 میں پرویز مشرف آیا تو نون لیگ سے کاف لیگ نکالی، پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ نکالی، تو اب یہ سارے کام تو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے۔ اور عمران خان کے خلاف بھی یہ کیا گیا، استحکام پارٹی اور دوسری جہانگیر ترین کی پارٹی نکالی گئی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ عوام کھڑی نہیں ہے ان پارٹیوں کے ساتھ، تو اب مقتدرہ جو ہے وہ کچھ نیا کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنی خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں مقتدر حلقوں میں یہ سوچ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی مؤثر بیانیہ، کارکردگی والی لیڈرشپ اور مضبوط شخصیت ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں تو مصنوعی تجربے ناکام ہی ہوتے ہیں۔ خیر دیکھیں اس بار کیا ہوتا ہے، کیا کوئی نواز شریف پیدا ہوتا ہے، یا پھر ناکام میاں عدر اور ناکام راؤ سکندر اقبال، یا ناکام جہانگیر ترین۔ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے کھا لیا تھا، دباؤ، سختیاں اور لالچ ہر حربے سے کام لے کر، اور پیپلز پارٹی بتدریج دفن کر دی گئی۔ کارکردگی اور بیانیہ نے بھی اثر دکھایا۔ اب کی بار نون لیگ کو تحریک انصاف پنجاب میں تقریباً کھا چکی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی، صرف زوردار بیانیے سے ہی نون لیگ کو کچا چبا گئی ہے۔ اچھا، یہ ان کا یعنی ہے۔ اب تحریک انصاف کا امتحان شروع ہے، یہ جی بتایا ہے طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں سہیل وڑیچ، انہوں نے کہ امتحان شروع ہے مگر مچھوں نے منہ کھول لیا ہے، اور اس بار شکار تحریک انصاف ہوگی۔ پارٹی کے اندر کامیابی سے گروپ بندی ہو چکی ہے، یوٹیوبرز اور انتہا پسند ایک طرف ہیں، منتخب اور سنجیدہ قیادت دوسری طرف۔ پارٹی کے اندر مقتدرہ کی جڑیں مضبوط ہو چکی، دیکھیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو کب ظاہر کرتی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ فارورڈ بلاک تیار ہے، بس جو ہے وہ اشارے کے دیر اعلیٰ کے تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک چل ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے، اور ساری عوام اسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس نے ضمانتیں ضبط کروانی ہے، یہ مفروضے بہت پہلے بھی آزمائے جا چکے، اور ممکن ہے نئے طریقے سے ان مفروضوں پر کام کیا جائے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں برسر اقتدار حکومتی پارٹی نون لیگ کا المیہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت نواز شریف اور حکومت یعنی شہباز شریف سے محبت، احترام اور یہ ساری چیزیں قائم کر کے، وہ کہتے ہیں میرا یہ کالم دراصل سیاسی جماعتوں کا مرثیہ بھی ہے۔ بیچارہ کہتا ہے میں اس کے حامی نہیں ہوں، لیکن یہ پریشانی ہے، لمبی معاد آرائی مضبوط جماعتوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے حکمت سے کام لیتے ہوئے سنجیدہ فکر، تجربہ کار اور متوازن قیادت سے مشورے کیے جائیں۔ جذباتی کارکنوں اور جو ہے وہ کہتے ہیں بیرون ملک محفوظ ٹھکانوں میں بیٹھی بمباری کرنے والوں کو جو سننے والے ہیں وہ کیا جائے، اور اگر تینوں جماعتوں نے ہوش سے کام نہ لیا تو ایک نئی سیاسی قوت ہر جو ہے وہ کہتے ہیں نئی سیاسی قوت ہر کسی بھی وقت آفت آن پڑے گی، اور نئی سیاسی قوت جو ہے وہ درمیان کے اندر آئے گی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کا پھر جو ہے وہ اس کے ذریعے صفایا ہوگا۔
مزید پہلے ہی صفایا ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ ہے ایک طرف معاملہ۔ اچھا، دوسری طرف آج جو تحریک انصاف کے لوگ جس طرح آج باہر نکلے ہیں، ڈی جی خان کے اندر زرتاج گل صاحبہ ڈور ٹو ڈور انہوں نے مہم کی ہے، پھر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اون عباس پبی انہوں نے عام سٹیٹمنٹس دی ہیں، پھر خیبر پختونخوا کے اندر آئی ایس ایف کے یوم تاسیس کے جو پروگرامز ہوئے ہیں، جس میں بنو کے اندر پروگرام ہوا ہے، جس میں سوات میں پروگرام ہوا ہے، اور مختلف جو کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں پر سیلیبریٹ کیا گیا ہے، تو ایک بھرپور قسم کی جو مہم ہے اس کا مومنٹم تو بننا شروع ہو گیا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ چونکہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس طرح لوگ نہیں نکلیں گے، اس طرح مہم جو ہے وہ نہیں چلائی جائے گی، اگرچہ خبریں اب انصار عباسی اور اس طرح کے لوگوں سے چلوائی جائیں گی، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ یہ جو یہاں پہ ہم نے کال دی ہے یہ جلد بازی میں ہے، چونکہ وہ سنجیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریک انصاف کے غدار ہیں، بلکہ وہ بنیادی طور پر جماعتوں کے اندر جو وفادار لوگ ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وہ تنقیدی جائزے کے ساتھ بھی تجزیہ کریں۔ لیکن آج ناقابل یقین جو مناظر ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح 24 نومبر کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام جو عام ممالک جہاں پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے، وہاں پر بھی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ وہاں لندن کے اندر بھی مظاہرے ہوں گے، مانچسٹر، برمنگھم، مختلف جگہوں پہ، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اٹلی، فرانس، جرمنی، ہر جگہ پر جو ہے وہ مظاہرے کیے جائیں گے اس رجیم کے خلاف۔ اور آج 24 نومبر کے لیے عوام باقاعدہ باہر نکلی ہے، عوام نے ثابت کی ہے کہ ایک ہوا چل پڑی ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا سے اچھی خبریں آئی ہیں، پنجاب سے یعنی کراچی سے بھی لوگ نکلے ہیں، لیکن پنجاب سے کوئی بڑی تعداد نکلتی ہے یا نہیں نکلتی اس پہ سب کی نظریں ہیں، کیونکہ مریم ابھی آئے گی، اور مریم جب آئیں گی تو لازمی بات ہے وہ تو ایک فاشسٹ قسم کا ان کا نظریہ ہے، وہ سیاسی جو آپ سمجھیں حقوق ہیں ان پہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ آئین اور قانون کو آپ سمجھیں ان کا یقین ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ایک طاقت کے بلبوتے پہ جو بیساکھیوں کے ذریعے ان کو ملی ہوتی ہے تو وہ کچلنے کے درپے ہوں گے۔ تو پنجاب کے اندر اس وقت تک کوئی بڑی موومنٹ جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، چونکہ فیصلہ کن جو مارکا ہے وہ پنجاب کا ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف کے جن لوگوں سے آج ہماری بات ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، لوگ جتنی بڑی تعداد کے اندر نکلیں گے پنجاب کی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے بھی بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے اب دیکھتے ہیں، ابھی چونکہ 10 دن موجود ہیں تو 10 دنوں کے اندر جو بڑی تعداد ہے وہ نکلے گی، اور نہ صرف نکلے گی، تحریک انصاف کو یہ توقع ہے کہ یہ ایک بڑا انقلاب ثابت ہوگا، اور طاقتور حلقے تو کیا بلکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام اور آئین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی اس سے پہلے کوئی فارورڈ بلاک اور اس طرح کا پلان جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو فیل ہوئے ہیں، اور مزید بھی جس نے سیاست کرنی ہے وہ تو اس طرح کا بلنڈر نہیں کر سکتا، اور جو اسی مرتبہ اس نے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچے ہیں تو طاقت کے ذریعے ان کو رام کیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو ایک ہفتہ ہے اس کے اندر پنجاب کے جس طرح آج ڈی جی خان سے مہم کا آغاز کیا گیا ہے تو باقی جگہوں پہ مہم کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور پھر ایم این ایز، ایم پی ایز اور جو فرسٹ لیڈرشپ ہے اس کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ یقیناً ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو اس کے بعد کیا صورتحال لگی۔ اور 24 نومبر سے پہلے چونکہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی کنٹینر لگنا شروع ہو جائیں گے، تقریباً جو اب تک کی اطلاعات ہیں اسلام آباد انتظامیہ کے ذرائع کے حوالے سے تو ایسا ہوتا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو پہلے ہی تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر جمع کر سکتی ہے، تاکہ 24 نومبر کو اگر عوام باہر سے نہ بھی آئے تو خیبر پختونخوا سے بھی آئے تو پھر بھی ایک بھرپور جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہو عوام کی جو طاقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنے والی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔